منسٹر صاحبہ کو یہ کہوں گا کہ آپ عورت کارڈ کھیل رہی ہیں. آج میں ایک جواب دینا ان کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جنوبی پنجاب میں ایک بات کی ہے مویشیوں کی بیماری کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کئی انسانوں کو بھی منہ کھر کی بیماری ہے. بی بی اب آپ عورت ہیں، میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ انسانوں کو جانوروں کی بیماریوں سے اگر ملا رہے ہیں تو یہ آپ کے والد جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، چلو وہ کسی کو ہر وقت ایک سودا کر کے آتے تھے، اور آپ کے چچا یہ انہوں نے آپ کو تربیت دی ہے. کیا آپ اپنی عورت ہونے کا فائدہ یہ اٹھا رہی ہیں کہ آپ انسانوں کو کہیں کہ کئی انسانوں کو منہ کھر بیماری ہے؟ سب سے بڑی منہ کھر بیماری اگر انالیسز کریں تو میں میڈیا پہ میں چھوڑتا ہوں کہ سب سے بڑی منہ کھر بیماری اس وقت کس کو ہے. وہ میڈیا مجھے بتائے کہ ایک جگہ پہ یہ جو افتتاح کرتی ہیں، شو کرتی ہیں کہ رینڈم افتتاح ہو رہے ہیں. بی بی پہلے منہ کھر بیماری کی ڈیفینیشن کا پتہ کریں. یہ ہمیں پتہ ہے منہ کھر کی بیماری ہو سکتا ہے. اب آپ عورت ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دھیان کرنا چاہیے اپنے عورت کارڈ کے اندر رہ کے اس لمٹ سے باہر نہ جائیں، کیونکہ اس وقت آپ چیف منسٹر ہیں. گو کہ آپ فارم 47 کی چیف منسٹر ہیں، آپ ایک سلیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت آپ ایک پبلک پراپرٹی ہیں. اس کے بعد آپ مسلسل فیتے پہ فیتا کاٹ رہی ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ نے ستھرا پنجاب میں جو 132 ارب روپیہ، اور دوسرا جو آپ نے جو یونائٹڈ نیشن کا پروگرام 2015 سے شروع تھا اس کو اپنے کھاتے میں ڈالا، تو وہ کس سمت آپ اس صوبے کو لے کے جا رہی ہیں؟ 132 ارب روپیہ آپ ضائع کر رہی ہیں. مجھے آپ بتا کے دکھا دیں کہ اس کا میکنزم کیا ہے. آخر میں آج ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، ہم بولیں گے. ہمارا پہلے مینڈیٹ چھینا گیا، اب ہمیں ہمارے کارکن شہید ہوئے ان کا حساب نہیں دیا جا رہا. پھر پنجاب گورنمنٹ اپنے اللو تللو میں جو اس وقت تمام تر ہمارا عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. آپ نے تقریباً 2 سیکورٹی کے لیے 17 کروڑ روپے کی 2 گاڑیوں کو جو آرڈر دیا ہے. بی بی آپ کو کون کچھ کہتا ہے؟ سارے آپ کے ساتھ ہیں. جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ ہیں. پولیس بھی آپ کے ساتھ ہے، ڈالے بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کو سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہمارے سے پوچھیں جن کے گھروں پہ آئے روز چھاپے پڑ رہے ہیں تو عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. اور میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہم آخر تک پوچھتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، ہر جگہ پہ اس بات کو اٹھائیں گے، ہر فورم پہ اس بات کو اٹھائیں گے کہ ہمارے نہتے ورکروں پہ گولی کیوں چلائی. جی ملک صاحب، یہ حکومت تو کہتی ہے کہ ایک سال میں ہمارا 5700 ورکر جو ہے، ہمارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، ہمارے جو ممبران اسمبلیز ہیں، ان پہ ناجائز پرچے دیے ہیں. اور ایون ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں خالد، ان کا نام ہے، وہ بھمبر میں ان پہ ایک بڑا انہوں نے بڑا ظلم کر کے ایک پرچہ دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام واقعی کیا ہے. یہ انہوں نے نہیں کسی جماعت کسی دور میں بھی، یہ مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوا جو یہ کام انہوں نے کیا ہے ایک سال میں، کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5700 بندہ اس وقت ابڈکٹ ہے، مختلف جیلوں میں ہے. تقریباً 10,000 بندے پہ ایف آئی آرز ہیں، ایک بندے پہ 5 ایف آئی آرز ایک دن کی اور اسی ٹائم کی ہے. تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی لڑائی سب کے سامنے ہے، تو پارٹی اس پہ بتا دے گی؟ پہلی بات تو آپ نے کہہ دی ہے کہ سب کے سامنے ہے. نہیں تو آپ بتائیں نا کیوں ہو رہی ہے لڑائی؟ بات یہ ہے جی، لڑائی نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں علی صاحب. بات یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں نا جی، ان کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی باتیں، ان سے بڑی بڑی باتیں دوسری جماعتوں میں ہو چکی ہیں. جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ڈیلی خان صاحب کو ایز اے جنرل سیکرٹری مل رہے ہیں، تو خان صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. تو میں اس لیے اس پہ نہیں بات کروں گا کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں.
اس پہ وہ اتنی بڑی پارٹیز جب ہوتی ہیں. اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتہائی مخصوص حالات میں اس وقت اپنا فیس کر رہی ہے, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بہرکیف میں تو یہی کہوں گا کہ بات کرنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے. جی بچر صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کی پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے ان کو صرف پی ٹی آئی کے قائد نے ایکسٹرا کے لیے رکھا ہوا ہے. بس کچھ نہ ہو تو یار ہلکی پھلکی موسیقی کر دیا کریں نہ. آپ لوگ مذاکرات میں ہیں, سب سے زیادہ ظلم و جبر بھی پنجاب میں آپ لوگوں پہ ہو رہا ہے, آپ کے کارکنان پہ ہو رہا ہے. خان صاحب نہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں نہ رائے لیتے ہیں, اور اوپر سے پھر ایک قیادت کی بھی جنگ چھڑ گئی ہے, علیمہ خان صاحبہ کی بھی آ گئی ہے. تو پنجاب والے اسی طرح اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے رہیں گے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, اور آپ پہ انہوں نے لبیک کہا ہوا ہے, آپ کو بھی نہیں بلاتے وہ. آپ اتنا لمبا کوشچن ہے کہ کوشچن کا پہلا لفظ, پہلی جو لائن ہے وہ مجھے ہیں جی, وہی منہ کھر والی بات. اب میں کیا کروں ہیں جی, یہ منہ کھر کی ایک قسم ہے یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا. اچھا میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ملنے کو نہیں دیتا. خان صاحب نے ہر دفعہ مجھے بلایا ہے, ہر دفعہ خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کو بلا کے لائیں. میں 3 دفعہ گیا ہوں, میری ملاقات کسی نے نہیں کرائی. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, وہ پنجاب کی طرف سے موجود ہیں, ہمارے سے انپٹس وہ لیتے رہتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں 4 یا 5 بندوں کا ایک مذاکراتی ٹیم ہوتی ہے, ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے, پوری پارٹی میں ایک ڈسپلن ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں کوئی گروپ بندی ہے یا کوئی کسی قسم کی ہماری پارٹی میں کوئی پنجاب میں ایکسٹرا کے لیے ہمیں رکھا ہوا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ہم پنجاب کے جتنے ایم پی ایز یہاں پہ کھڑے ہیں, میرا خیال ہے اگر آپ ہر ایم پی اے پہ ایوریج دیکھیں تو 5 سے 7 ایف آئی آرز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسے جو بندے اتنی قربانیاں دے کے آئے ہوئے ہیں ان کو یہ آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی اسپیشل کسی اس کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایونٹ آتا ہے تو ہمیں کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے. پنجاب اسمبلی اپنی پوری پرفارمنس بڑے دھڑلے کے ساتھ کر رہی ہے.